یہ انسان کی اپنی ہی چیزیں ہیں لیکن انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں. لہذا جو چیزیں انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے بارے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تیرا دن میں 25 بار کیوں دھڑکتا تھا, 50 بار کیوں نہیں دھڑکتا تھا, تیرے گردے 50 لیٹر پانی کیوں فلٹر کرتے تھے, 7 لیٹر کیوں فلٹر نہیں کرتے تھے. جن چیزوں پہ ہمارا قبضہ, کنٹرول اور اختیار نہیں ہے ان چیزوں کے بارے اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا. جن چیزوں پہ ہمارا قبضہ, کنٹرول اور اختیار ہے ان چیزوں کے بارے اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے, ان چیزوں کے بارے اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی وہی چیزیں کرنے کو کہا جو انسان کر سکتے تھے, جو انسانوں کے اختیار میں تھی, جو انسانوں کے کنٹرول میں تھی. اور اللہ کی باتیں جو نبی لے کے آئے اس بات کو جب پہلی بار سنا جاتا ہے, ایک شخص کو پتہ ہی نہیں نبوت کیا ہوتی, ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ بات اجنبی اس لیے نہیں لگتی کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے. ایک شخص اس کی زندگی اللہ تعالیٰ سے دور ہو, اس کے خاندان قوم قبیلے میں پتہ ہی نہ ہو اللہ کی ذات, اس کا تعارف کیا ہے, اس نے کبھی یہ سنا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کا کچھ مرکزی خیال بھی ہے کہ اس کائنات کو اس طرح چلنا چاہیے, کچھ نہیں پتا. چند اس کے خاندان کی رسمیں ہیں, رواج ہیں, اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. اچانک اس کے سامنے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ کائنات جس اللہ نے بنائی ہے, جس مورتی کو تو پوجتا ہے, جس بت کے سامنے تو جبھی جھکاتا ہے, جس خیال اور تصور میں تو کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے, یہ ساری چیزیں باطل ہیں, یہ ساری چیزیں باطل ہیں. میں اس تمام کائنات کے خالق کی طرف سے اس کا منتخب نمائندہ بن کے تیرے سامنے کھڑا ہوں. اس خالق نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو جس دین اور نظریے پہ ہے اس دین اور نظریے سے بغاوت کر, اور جو میں تجھے دے رہا ہوں اس بات کو تو قبول کر. اب یہ بغاوت کرنا یہ بھی اختیار میں ہے, قبول کرنا یہ بھی اختیار میں ہے, لیکن مشکل بڑا ہے. اس موقع میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پہلے ایک شخص کے سامنے یہ بات رکھی جو بھی اتفاق دانا شخص ہے, صاحب عقل ہے, مکہ کی سرزمین اس بات پہ متفق ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شخص خون بہا کی دیگتیں, یہ پیسہ اور یہ سرمایہ امانت داری کے ساتھ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, اس کے پاس تمام تر عرب قبائلوں کی دیگتیں, گویا کہ وہ اس وقت کا وزیر خزانہ ہے, اور عرب کا سرمایہ اس کے چوکھٹ, اس کے دروازے میں جمع, اس کی اولاد مکے کی ذہین ترین اولاد سمجھی جاتی ہے, اس کا خاندان عرب کا پڑھا لکھا خاندان مانا جاتا ہے. جب ایک شخص اس گئے گزرے معاشرے میں اس اخلاقی گراوٹ کا شکار اور تنزلی کا شکار اس معاشرے میں جا کے کہے لوگوں میں نبی ہوں, لوگوں میں نبی ہوں, اور فوری طور پہ اسے اس شخص کی تائید حاصل ہو جائے جو بھی اتفاق عرب کے نزدیک عقل مند انسان, جو بھی اتفاق عرب کے نزدیک دانا انسان, ستھرا انسان ہے, بزنس مین بھی ہے, سرمایہ دار بھی ہے, وزیر خزانہ بھی ہے, اس کے پاس
بیلس بھی ہے. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاہل باتیں کر سکتے تھے، حضرت رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے گواہی دی اشہد انک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انت قلت، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. آپ یقیناً 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 اللہ کے رسول ہیں. جس نظام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ سارا نظام غلط ہے. یہ سارا نظام اللہ کے بنائے سسٹم کے خلاف ہے فوری طور پہ. اور متصل اعلان نبوت کے بعد اتنی بڑی سیلیبریٹی، اتنی بڑی پرسنالٹی شہادت دے دے، گواہی دے دے. گفتگو کا عنوان ہے شہداء اسلام. شہداء کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اسلام کی گواہی دینا، اور دوسرا یہ کہ اس گواہی پہ استقامت اختیار کر کے جان دے دینا. جان دینے کو بھی گواہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ گواہی دیتا ہوا مرا ہے کہ اللہ کے علاوہ شریک کوئی نہیں، اور کائنات کا ایک ہی امام ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کاز پہ، اس نظریے پہ، اس مقصد پہ ڈٹ جائے، لوگ اسے ارد گرد بلائیں، لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے ذہن اور فکر کے ساتھ پڑھ لکھ کے بصیرت کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ کائنات کا آخری امام اور آخری رسول اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کائنات کا کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے پاسک نہیں، کوئی امامت کا درجہ نہیں، کوئی کسی قسم کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کسی پہ آیا نہیں، فرشتہ بھولا نہیں، فرشتے کو چوک نہیں. میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کا انتخاب ہے. جبریل کو خدا نے جس پہ بھیجا ہے جبریل اسی پہ آئے ہیں. جبریل نے نبوت کا پیغام لے کے جناب علی المرتضیٰ پہ نہیں آنا تھا. ماں کان ربک نسیہ، میرا یہ منشا، میرا یہ ارادہ، میری یہ فکر اور میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھول چوک سے پاک ہے. اس سے نہ کبھی بھول ہوئی ہے نہ اس سے کبھی بھول ہوتی ہے. بھول انسانوں سے ہوتی ہے. انسان اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں. اس ذات کو وہ بھی معلوم ہے جو انسانوں نے ابھی کبھی نہیں ہے. ہم نے کل اس وقت کیا کہنا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کی پاک ذات کو معلوم ہے. اس وقت کل ہم کیا کہہ رہے ہوں گے، اگلے سال اسی دن ہم کیا کر رہے ہوں گے، اس ذات کے سامنے ساری چیزیں روز روشن سے بڑھ کے عیاں ہیں. اسے ساری کائنات کی حقیقتوں کا علم ہے. لہذا یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ گواہی، یہ اعلان کہ جو جبریل آپ پہ آئے ہیں وہ واقعہ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ گواہی رسول اللہ کے اعلان نبوت کے ساتھ ملی، آدھے عرب کی زبانیں گونگ ہو گئی. لوگوں نے اعتراض کرنا چاہا، لیکن معترض کو جب یہ بتایا گیا کہ دھیان سے اعتراض کرنا، قحافہ کا بیٹا صدیق مان چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو نبی تسلیم کر چکا ہے. وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اسے پیسے کی ضرورت تھی. وہ ایسا شخص نہیں تھا جسے شہرت کی ضرورت تھی. عرب کے معاشرے میں رحمت کائنات کی نبوت سے پہلے لوگ اپنے بچوں کو مثال دیا کرتے تھے کہ کاش اللہ تجھے ابو بکر جیسا بنا. ابن دغنہ ایک معروف کردار ہے عرب جو غیر مسلم تھا، رحمت کائنات کی ذات گرامی پہ ایمان نہیں لایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک دن مشرکین نے حلہ بولا، ان کا داغ لگ گیا. تو ابن دغنہ نے جب دیکھا تو اس نے وہی جملے بولے جو ایک موقع پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بولے، ان تحمل الکلہ وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے ابو بکر تو غمگسار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا، تو لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا. اور 40,000 درہم، کتنے میں؟ کتنے؟ 40,000 درہم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھی. آپ کو واقعہ یاد ہوگا
جب رحمت کائنات نے ایک صحابی کو ایک درہم دے کے بھیجا کہ بکری خرید کے لاؤ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 1 درہم کی بکری خریدی اور پھر میں نے 2 درہم کی بیچی، میں نے 2 درہم کی بیچی، پھر میں نے اس سے 1 درہم کی بکری لے لی، 1 درہم بچا کے آپ کی خدمت میں درہم بھی لے آیا، بکری بھی لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ربحت اللہ کی تجارت، اللہ تیری تجارت میں برکتیں پیدا کرے۔ اس واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی کہ 1 درہم سے عمومی طور پر کتنی بکریاں آ جاتی؟ 2 بکریاں۔ اور عرب کی جو بکری دودھ دینے والی جسے ہم دلاری بکری کہتے ہیں، اگر اس معاشرے سے ہم اس کی کاؤنٹیبلٹی اور کیلکولیشن کریں تو تقریباً 35-30 ہزار کی وہ بکری بنتی ہے۔ 60 ہزار کی 2 بکریاں، آپ 40 ہزار کو 60 ہزار سے ضرب دیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے بنتا ہے۔ لا کے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیج کر دیے، 40 ہزار درہم مل جائیں، مکے کے معزز شخص کی گواہی مل جائے، اسلام کا پہلا گواہ، نبوت کا پہلا گواہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مکے کا وزیر خزانہ، بنی تیم کا سردار اور رئیس، جس کا کردار ہر عیب ہر نقص ہر کمی سے پاک ہے، کہ کسی کو پوری زندگی میں کوئی عیب نہیں ملا۔ پاک پروردگار نے کائنات کے لیے جو نبی چنا، اس کی گواہی کے لیے پہلا شخص بھی جو چنا وہ بھی کمال کا شخص، کائنات نے اس شخص کو صدیق کے نام سے جانا، وہ ابو بکر قرار پائے رضی اللہ تعالیٰ، انہیں عتیق کا لقب دیا گیا ہے۔ ان کی خدمت میں 7 آسمانوں کے فرشتوں کی طرف سے جبریل نے نمائندگی کرتے ہوئے سلیوٹ اور سلام پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے رحمت کائنات کی گواہی دینے کے لیے سب سے پہلے منتخب فرمائے۔ اے صدیق، تیری گواہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تو جسے دیکھ کے کہہ دینا کہ اچھا ہے، اسے اللہ بھی اپنے کاموں میں اچھا لکھ دے۔ صدیق، تجھے یہ اعزاز حاصل ہے، تیری زبان اور تیری گواہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تو، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جنازہ گزرا، کہنے والے نے کہا اچھا ہے، کہیں اس کی گہرائی میں جائیے، باریکی میں پڑھیے کہ وہ کہنے والا کون تھا۔ رحمت کائنات نے ایک جملہ بولا تھا، جنازہ گزرا، کہنے والے نے کہا، کچھ لوگوں نے اس کی تائید کی، کچھ لوگوں نے اس کی تائید کی، اس نے گواہی دی کہ یہ جو جنازہ گزرا یہ بندہ کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ساتھیوں کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ پنجابی شروع کر دیں۔ جنازہ گزریا، یہ گزریا، ایک بندہ کون کھڑا، سننے کا بندہ چل رہا ہے، سننے کیا بندہ وہی گل سن کے چون بجا ہو رہا نے کیا بندہ رحمت کائنات کے لب ہی لیا اور آپ نے جملے ارشاد فرمایا وجہ کیا فرمایا وجہ۔ پھر یوم من الایام، مرور زمانہ، دن گزرے، ایک جنازہ پھر گزرا، کہنے والے نے کہا اچھا نہیں تھا، کہنے والے نے کہا، اس کی تائید کی گئی، اس کی تائید کی گئی، اور جب تائید میں کچھ لوگوں اور نے کہا یہ اچھا نہیں تھا تو کائنات کے امام نے فرمایا وجہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول کہنے والے نے اچھا جملہ کہا مرنے والے کے بارے، آپ نے وجہ فرمایا، کہنے والے نے اس کی تنقیص کی، تعریف نہیں کی، آپ نے واجبت کا جملہ ارشاد فرمایا، وضاحت فرمائیے یہ دونوں واجبت کے درمیان فرق کی لکیر کھینچیے، یہ واجبت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا پہلے کہنے والوں نے جب مرنے والے کو اچھا کہا، اللہ نے جنتی بنا دی، اللہ نے جنتی بنا دی، اور پھر جو جنازہ گزرا اسے کہنے والے نے جب برا کہا اور اس کی گواہی دی یہ اچھا نہیں، آسمان پہ اس کی گواہی کو قبول کیا ہے، آسمان پہ اس کی گواہی کو قبول کیا ہے۔ شہداء اسلام، اسلام کے گواہ، اسلام کی گواہی دینے والے، نبوت کے گواہ، نبی کے گواہ، قرآن کے گواہ کہ یہ قرآن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب سے پہلے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بریفنگ دی، آپ علیہ السلام اس وقت ممبر پہ جلوہ افروز تھے، دارالحکومت کوفہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار تھا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر وہ ایسی باتیں نہ کرتے تو خلفائے ثلاثہ ان کی کوئی طاقت تلفی کر سکتے تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کی یہ من گھٹ باتیں بنیں۔ لیکن میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پہ
اپنی حکومت کے وقت ارشاد فرمایا. لوگوں سے پوچھا, لوگوں تم سارے مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے دلیر کون تھا؟ سب نے بھی اتفاق کہا یا امیر المومنین انت, اے امیر المومنین. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں. رحمت کائنات کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے اگر کوئی بہادر اور دلیر تھا تو وہ آپ. وہ کون ہے؟ آپ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی, ان کی گواہی سنی, ان کی گواہی سنی, فرمایا تم یہ کہتے ہو, تم یہ گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے بہادر اور دلیر میں علی المرتضیٰ, لیکن سنو تمہیں گواہ بناتے ہوئے اس اپنی مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے اگر کوئی دلیر تھا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات رضی اللہ تعالی. جب لوگ پیسہ لگانے سے ڈرتے تھے, صدیق نے آسمان کے پانی کی طرح پیسہ لگایا. جب لوگ کلمہ پڑھنے سے ڈرتے تھے, صدیق نے اعلان کلمہ پڑھا. جب صدیق دفاع کرتے تھے تب مشرکین کی کثرت رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوتی تھی. اور کسی نے بیچ میں بات کر دی کہ بعد کی جو جنگیں ہیں, بعد کی جو جنگیں ہیں ان میں تو آپ نظر آتے ہیں کار ہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے, لڑتے ہوئے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو بھی جواب دیا. فرمایا لوگوں ہم کو تو تم میدان میں لڑتا ہوا دیکھتے تھے, ہم کو تو تم میدان میں لڑتا ہوا دیکھتے تھے, لیکن دشمن کا سارا زور ہماری طرف نہیں ہوتا تھا, وہ محمد رسول اللہ کی طرف ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن کے سارے نشتر, دشمن کے سارے نیزے, دشمن کے سارے تیر, دشمن کا سارا زور میمنہ میسرہ مقدمہ اور دائیں بائیں تمام تر لشکر حصار بنا کے اگر کسی طرف زور لگا رہے ہوتے تھے, بڑھ رہے ہوتے تھے, وہ جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد ہوتی تھی. لوگوں ہم میدانے کارزار میں ہوتے تھے, لیکن جس طرح کفر کا زیادہ زور ہوتا تھا رحمت کائنات کی سکوٹی پہ ابو بکر صدیق معمول ہوتے تھے. یہ گواہ ہے ایک دوسرے کے, ایک دوسرے کی صداقت و تصدیق کے, ایک دوسرے کی عظمت کی گواہی دینے والے تو. اور ہم نے اور آج کے کچھ ناآفت اندیشوں نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آ کے یہ اپنا ایمان بنا لیا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی توہین کریں گے تو پھر نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ثابت ہوگی. حضرت عمر فاروق کی تنقید کریں گے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ثابت ہوگی. لیکن اگر دیکھ لیا جاتا کہ ان نفوس قدسیہ کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے کیا خیال ہے, ان کی ایک دوسرے کے بارے کیا گواہیاں ہیں, ان کے ایک دوسرے کے بارے کیا افکارات ہیں, یقیناً مسئلہ حل ہو جاتا. ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے, یہ نہیں کہ یہ تحقیق صرف عظیم اختر کے ہاتھ لگ گئی ہے, باقی کسی کو پتہ نہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ کسی سی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہر ایک طالب علم ریسرچر اس کی نظروں کے سامنے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملے فرمایا کرتے تھے, لوگوں میں محمد رسول اللہ کا صحابی تھا اور بکر صدیق رسول اللہ کے کان تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات کی آنکھیں ابو بکر صدیق تھے, کان عمر فاروق تھے. جو عمر سنتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے ہی ہوتا تھا گویا رحمت کائنات نے سنا. جو ابو بکر صدیق دیکھتے انہیں یہ تصدیق حاصل تھی رحمت کائنات کی, گویا کہ وہ منظر خود اللہ کے رسول نے دیکھا ہے, بلکہ اللہ کے رسول کی گواہی ان دونوں کے حق میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مجلس کے اندر موجود تھے تو آپ نے وہاں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک زمیندار کو ہل چلانے کی ضرورت پیش آئی, اسے جانور تو نہ ملا, بیل تو نہ ملا, اسے کوئی اور جانور جو نر تھا وہ تو نہ ملا مادہ. ایک گائے اس کے کاموں میں آئی, اس نے گائے کو ہل میں جوڑ دیا. گائے بول کے کہنے لگی اس کی زبان میں, اے اللہ کے بندے, اللہ نے مجھے ہل کو جتنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا, میں تو اللہ نے ہل بول ہی پیدا نہیں کیتا. صحابہ کرام نے آخیا اللہ کے رسول گاں نے گل کی تھی, گاں بولی
گان زبان میری گانے کلام کیتا. رب کائنات نے فرمایا ہاں گانے گلاں کیتیاں گان بولی گانے کلام کیتا. اس گل دی گواہی میں دینا وا ابو بکر بھی دیتا ہے عمر فاروق بھی دیتا. جبکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے. یہ یقین تھا کائنات کے امام کو. اسلام کے جو پہلے گواہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا وہ سبھی عمر فاروق ہوں, عثمان ذی النورین ہوں, علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سعد و سعید ہوں, طلحہ زبیر ہوں, عشرہ مبشرہ, پھر ان کے بعد کیٹیگری میں بدری صحابی ہوں, پھر احد والے, احزاب, خندق والے, پھر فتح مکہ والے, پہلے والے ہوں یا بعد والے. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ تمام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گواہ ہیں. میں اللہ نے ان سب کو بخشنے معاف کرنے کا وعدہ کر لیا. عزیز ساتھیوں, جب اللہ نے وعدہ فرما دیا تو میں نہیں یہ سمجھتا اس کے بعد بھی کسی کو تکلیف ہونی چاہیے, کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا چاہیے. بات غور سے سن لیجیے, یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے. اگر کسی شخص کے بارے کسی صحابی کے بارے دل کے اندر کوئی خلش آ گئی, کوئی خراش آ گئی, کوئی تشکیک اور شک آ گئی, یا اس نے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے کوئی بازاری جملہ بول دیا, پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. کیوں؟ جس ایمان پہ وہ کھڑا ہوا ہے, جس کلمے پہ وہ کھڑا ہوا ہے, جس نماز پہ وہ کھڑا ہوا ہے, جس زکات کے سسٹم اور نظام پہ وہ کھڑا ہوا ہے, جس روزے پہ وہ کھڑا ہوا ہے, جس ایمان مجمل اور مفصل اور جس تقدیر اور جس حج اور عمرے پہ وہ کھڑا ہوا ہے, یہ تمام تر چیزیں اسے کسی نہ کسی صحابی کے واسطے سے ملی. آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. جب گواہ کے جھوٹے ہونے کا الزام ثابت ہو جائے تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا. آپ سورۃ النور کے پہلے رکوع کا مطالعہ فرما لیجیے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ الزام لگا دے اور جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی پھر گواہی کو دوبارہ قبول نہیں کیا جاتا. جب گواہی قبول نہ ہوگی تو جس چیز کو وہ پیش کر رہا ہے کہ یہ ایمان ہے, یہ دین ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ تشریف لائے, مسجد النبوی شریف میں کونین کے امام کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے, اور رستے میں انہوں نے بیگ, یہ مصنوعی بال, یہ عورتیں جو آج کل لگاتی جسے ہم بیگ کہتے ہیں, مصنوعی بال, یہ کہیں بازار میں انہوں نے بکتے ہوئے دیکھے. انہوں نے اپنی جیب سے وہ بیگ نکالی, وہ جعلی بال نکالے اور رحمت کائنات کے ممبر میں بیٹھے. رحمت کائنات کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا, لوگوں میں نے خود محمد رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. غور فرمائیے, سامنے صحابہ بیٹھے, صحابہ کی اولاد بیٹھے, صحابہ کی اولاد بیٹھے, بڑے بڑے عظیم جرنیل بیٹھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرسنالٹی بیٹھے, عفیفہ کائنات اپنے حجرہ شریفہ کے اندر حیات ہیں, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بڑے بڑے عظیم صحابہ سامنے بیٹھے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ارشاد فرمانے, لوگوں میں نے مدینے کے کہیں دور بازار میں یہ بیگ فروخت ہوتی ہوئی دیکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عورتیں تمہارے گھروں میں ہوں گی جو ان مصنوعی بالوں کو استعمال کرتی ہوں گی. میں نے, کس نے کہا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی, اونچی آواز, رضی اللہ. حضرت امیر معاویہ کی یہ بات کنہوں نے سنی؟ صحابہ نے, صحابہ کی نسلوں نے, میرے محمد کے سچے غلاموں نے, جن کے قدموں کی دھول کا آج کل کے سارے سردار مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. سب نے یہ بات سنی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رحمت کائنات علیہ السلام نے لعن رسول اللہ الواشمات والمستشمات الواصلات
والمستوصلات، میں نے خود رحمت کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے مصنوعی بال لگاتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس عورت پہ لعنت فرمائی۔ یہ گواہی تھی، یہ کیا تھی؟ وہ بولے تو صحیح، یہ دین تھا، یہ کیا تھا؟ یہ دین تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی شخص پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے اور وہ عمل کر کے اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے، یہ رحمت کائنات کا دین ہے، نافرمانی کرے، اللہ کا غضب ناک بنے، فرما برداری کرے، ایمان لائے، اللہ کی رحمت برسے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کو رسول کا دین بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ بولے مانا کہ نہیں مانا؟ اس حدیث کو کوٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ ہم سب طلبا جب جامعات میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میرے بڑے بھائی قاری شہید صاحب موجود، ڈاکٹر محمد صاحب موجود، آپ ان سے پوچھیے، سب سے پہلے طلبا کو ایک حدیث پڑھائی جاتی، سب سے پہلے طلبا کو ایک حدیث پڑھائی جاتی، جاتے سال آپ میں سے جتنے دین کے ساتھ شغف رکھتے، تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہ حدیث سنی ہوگی۔ ہمارا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، دین کے ساتھ شوق اور شغف پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ حدیث سنائی جاتی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، یہ دیکھیں یفقہہ کہ جس شخص سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، سبحان اللہ، جنہوں اللہ چھوڑ لگے، جنہوں اللہ پسند کر لگے، جنہوں اللہ منتخب کر لگے، جنہوں اللہ چڑ لگے تو جہاں اللہ کا لاڈلا تے پیارا ہو جائے، جنہوں اللہ پسند کر لگے تو جنہوں سونا آپ دے نیڑے کر کے کائنات کو ممیز تے ممتاز کر دے، وہ نہ چنے تے ابو لہب ورگے ہاشمی نہ چنے، وہی مرضی، وہ نہ چنے تے ابو جہل ورگے ذہین نہ چنے۔ خالد ابن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ مکے کا سب سے پڑھا لکھا انسان تھا، وہ نہ چنے تو اس کو بھی نہ چنے، اور چننے پہ آئے، منتخب کرنے پہ آئے، پسند کرنے پہ آئے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹوں کو پسند کرے، منتخب کرنے پہ آئے، سننے ان کی بات کو سن کے چننے پہ آئے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو چن کے محمد کا صحابی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چن لے تو ابو لہب کے بیٹے کو چن لے، نہ چنے تو ساری زندگی جو رسول کے ساتھ رہے نہ چنے۔ عبداللہ ابن ابی رحمت کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس نے نہیں چنا، اس نے بتایا کہ مرضی میری چلتی ہے اور جسے میں چن لوں اسے کوئی منتخب اور پسند نہ کرے، پھر اسے بھی میں ایمان کی صف سے نکال کے باہر کھڑا کرے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ غور فرمائیے، یہ طلبا کو ہم حدیث اب ہم پڑھاتے، پہلے ہمیں ہمارے اساتذہ نے پڑھائی، پڑھانے والوں کی اللہ زندگی دراز فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت بخشش فرمائے۔ حدیث کا ترجمہ یہ کہ جنوں اللہ پسند کر لے نا کہ دین دیاں گلاں اللہ انہوں سنن دی توفیق دے، جنوں اللہ پسند کر لے، کہانیاں قصیاں دی گل نہیں میں کرنا، میں ٹونا تے لوڑیاں دی گل نہیں کرنا۔ اے پنجابی خطیباں نے لوڑیاں سنا کے جہاں دین کا نقصان کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کرنے کی سانو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات غور فرمائیے، یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے سن لے، اللہ جسے چن لے، جسے پسند کر لے، یفقہہ فی الدین، وہ دی نشانی ہے اللہ نے سے بات رکھ دیتا ہے، بولو اللہ وہی کوشش ہو جاتا ہے، وہ چلے کار آ جاتی، بولو وہ سوشل میڈیا کے فارمر بن جاتے ہیں، وہ گل ہار پہ لگ پہ، وہ بولو تو صحیح، یفقہہ فی الدین، جسے اللہ چن لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس بات کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اس گواہی کو مانا کہ نہیں مانا؟ اس حدیث کو پڑھ کے لوگ دین کی طرف آئے کہ نہیں آئے؟ اور مزے اور لطف کی بات یہ ہے، اس حدیث کو رحمت کائنات سے بیان کرنے والے تمام صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ہے، نام بتا دوں اگر کہیں تو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ گواہی قبول ہے کہ نہیں؟ اور ان کی گواہی دین ہے، ایمان ہے۔ اگر خلش آ گئی، دل میں خرابی آ گئی، شک آ گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر کسی شخص نے ایسے انداز سے ڈسکس کیا جو انداز اس کا صحابہ کی عزت کے منافق تھا، جس میں توحید کا پہلو تھا یا توحید کی بو تھی، اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ غور میری طرف رہے،
توجہ میری طرف رہے. شہداء اسلام یعنی اسلام کی گواہی دینے والے, اسلام کی گواہی دینے والے, رسول اللہ کی غربت کی گواہی دینے والے, رسول کی بات کو کہنا دینے والے. رحمت کائنات علیہ السلام کے سامنے جب وہ دو جنازے گزرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا وجب, جس کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تعریف کی. فرمایا وجب, ایک بندے کی تعریف نہیں کی, اس کے بارے فرمایا وجب, اس کے بارے فرمایا وجب. تو بعد میں پوچھنے پہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ, تم نے جس شخص کی تعریف کی, گواہی دی اچھے ہونے کی, اللہ نے اسے جنتی بنا دیا, اور جس کے برا ہونے کی گواہی تم نے دے دی اللہ نے اسے دوزخی بنا دیا. اگلے جملے ہیں جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے, وہ جملے آپ میرے ساتھ کہیں, انتم شہداء اللہ. کیا جملے آپ نے ارشاد فرمائے؟ انتم شہداء اللہ علی الارض. لوگوں, یہ تمام کائنات کو بہت بڑی بات رحمت کائنات علیہ السلام نے بتائی. ہمارے یہاں چودھری کے گواہوں کو احترام حاصل ہوتا ہے, جنہیں وہ کھانا پیتا بندہ ہوگا تو وہ گواہ نہیں موجود ہوتے ہیں. یہ ماتا ہے کہ وہ سچے اکھوں ویکھنے والے بھی مکر جاتے ہیں. تو جتنا بڑا سٹیٹس والا, جتنی بڑی شان عظمت پگڑی کے کھلے والا ہوئے, وہ گواہ بھی ہونے سٹیٹس پہ عزت آ جاتے ہیں. تو کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا سٹیٹس کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھی میرے گواہ, یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا شہداء اللہ, میرے صحابہ تسی اس زمین تے اللہ دے گواہ ہو. کیدے گواہ ہو؟ کیدے گواہ ہو؟ تسی اللہ دے گواہ ہو. تے اللہ نو آپ دے گواہوں تو محبوب ہوئی نہیں. تسی یہ گواہی دیندے ہو کہ میں وہدا رسول ہوں. تسی یہ گواہی دیندے ہو کہ وحدہ ہوں. تم یہ گواہی دیتے. اور اس وقت میرے صحابہ کائنات میں تمہارے علاوہ اللہ کا کوئی گواہ نہیں. جیڑے بھی ہوں نئے گواہ ہون گے نا, اسلام نو دین منن گے تے مینوں اللہ دا رسول منن گے, وہ تہاڈی اس گواہی نو سن کے منن گے. اسی واسطے غزوہ بدر رحمت کائنات نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے موقع پہ رحمت کائنات علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ نکلے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. جو کچھ ہوا لا کے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اس کے دربار میں پیش کر دی, اور خود کبھی سجدے جا رہے ہیں, کبھی لمبا قیام کر رہے ہیں. آپ کے شانے تھر تھر کام رہے, موٹے کام رہے. بول گئے نے اکھا چو پانی. آگیا سونے میرا بھی کوئی مسئلہ نہیں, میں خود یہ چاہنا کہ میں تو تیرے رستے شہید کیتا جائے. سو ماہو گیا میں نے پھر دوبارہ زندگی میں سو ماہو بتائی تے میں وہ زندگی پھر تیرے نامے نچھاور کرا. تیرا شریف کوئی نہیں, تیرا مثل وسیل کوئی نہیں. سونے تو چنیا ہے تے ساڈا جی کرتا ہے بار بار تیرے نام تو گردنا کٹائیے, ہزار جاننا ہوں تیرے نام تو نچھاور تے قربان کریے. میرا بھی کوئی مسئلہ تے مسئلہ انہوں کا بھی کوئی نہیں. یہ بھی سارے گردنا کٹاؤن آئے نے, شہادتاں دین آئے نے. گردنا کٹاؤن آئے نے, شہادتاں دین آئے. لیکن بات یہ ان تو لک حاضر اصحابہ لا توبت بعد اليوم. اے اللہ اگر یہ ہلاک کر دیے گئے, یہ آج مار دیے گئے, کائنات میں ان کے علاوہ تیری لا شریکی کی گواہی دینے والا کوئی نہیں. کائنات میں صرف ایک ہی لشکر ہے جو تجھے مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر غوث اعظم غریب نواز پالنہار مانتا ہے, خالق مالک مانتا ہے, اللہ رب مانتا ہے, اور مجھ محمد کو تیرا سچا رسول مانتا ہے. اللہ یہ وہ لشکر ہے جو میں تیرے سامنے لے آیا ہوں, اسے اس لیے بچا کہ کائنات میں تیرا نام باقی رہے. اسے اس لیے محفوظ رکھ کہ کائنات میں تیرا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات کی اس دعا کو قبول کیا. اور یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. ایک صحابی کہتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے حاضر ہو کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دین پہ مر مٹنے کا آپ کی عظمت شان پہ شہادت اور گواہی دینے کا وقت ہے، لیکن میرے پاس تلوار نہیں، میرے پاس تلوار نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات نے اسے کھجور کی چھڑی تھما دی، کھجور کی چھڑی تھما دی، اس نے کھجور کی چھڑی پکڑی اور اللہ نے اسے گھوڑا دے دیا، وہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا اس کھجور کی چھڑی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کھجور کی چھڑی کو نہ دیکھو، جس نے تھمائی ہے اسے دیکھو۔ عزیز ساتھیو یہاں ٹھہر کے ایک بات سمجھے، سارے پینڈو ذرا سی نہیں پینڈو لوگ یہ اردو والے پاسے میں دوستہ لایا اسی وہ شروع تو فلسفی تھے علم الکلام دے امام نے اسی بھی پنڈا تھاما دے چلتے یہ سب گل سمجھو غور نال کہ اللہ کے رسول نے کھجور دی چھڑی دی سارے کابو ہونا تو ہونا ایک دم میں کر سامنے دشمن 1000 کے قریب ہونا کی تعداد ہے، اللہ کے رسول کو پتا چل گیا کہ کتنی تعداد ہے، 2 بندے قابو آئے صحابہ کرام نے جسوس ہونا سے فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں رحمت کائنات نماز پڑھ رہے سن، صحابہ نے بھی پھانڈی چانڈی لائی ڈیکوریشن کی تھی، انہوں نے پوچھا دسو بھائی ابو سفیان کے قابلے نال ہو یا ابو جہل کے قابلے نال ہو، انہاں آ کے اس کے ابو جہل کے قابلے نال، صحابہ نے پھانڈی لائی، انہاں کے ابو سفیان کے قابلے نال، ابو سفیان صحابہ نے ہاتھ کھینچ لے، دوسرے نے پھر پوچھا کیدے نال ہو، انہوں نے کہا ابو جہل کے قابلے نال، انہاں پھر پھانڈی لائی، رحمت کائنات نے جڑے سلام دے کے آکھیا وہ سچ بولتے ہیں تو پھانڈی لاؤ وہ جھوٹ بولتے ہو تو پیچھے ہٹ جاتے۔ صحابہ کرام دے وچوں بعض دے دل وچ یہ سی کہ کتے ابو سفیان کے قافلے دے نال ہون نا تے اسی ابو سفیان دا قافلہ قابو کریے تے مال شال کو حاصل کر کے اسلام دی حفاظت تے اے دی نشر و اشاعت دی اس پیسے تے مال نو خرچ کریے، لیکن اللہ تعالی دا وعدہ فکر نظریہ اللہ تعالی دا ارادہ یہ سی کہ اس مال تو پہلو جڑے پیچھے وڈے بیٹھے نے سر کو انہاں دیاں توڑاں ہو جان۔ 2 لشکر سامنے، ایک ابو سفیان دا ایک ابو جہل دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی دسو کتنے بندے نے؟ وہ نہ کہی ایسے سانو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی گواہی کرنا کہ تانوں نہیں پتا، کنفرم ہو کتنے بندے نے؟ ویسے اندازہ انہاں کا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو یہ دسو وہ اونٹ کتنے ذبح کر دے؟ انہاں نے 10 اونٹ ذبح کر دے۔ کتنے اونٹ ذبح کر دے؟ 10 اونٹ ذبح کر دے۔ آپ علیہ السلام کے کول ابو بکر صدیق کھڑے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر نوٹ کرنا وہ 950 بندے۔ کتنے بندے نے؟ 950 بندے نے، اور 950 سن اسی عمومی طور پہ ویسے 1000 کہہ دی، پہلے لفظ کتنے کہہ دی جی ویسے کہنے 313، جبکہ 313 کی روایت کوئی ایڈی مضبوط نہیں، 309 والی بھی ہوتی ہے، 300 والی بھی ہوتی ہے۔ 309 والی زیادہ ذکر روایت ہے کہ مسلمانوں کی طرفوں 309 سن اور بڑے مقابل 950 سن، اور بلا جلا کے اسی بڑے بڑے 1000 کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتارا، اور یہ 313 کا لشکر رحمت کی گدا بن کے چھا گیا۔ نتیجہ آیا، رپورٹ آئی، نتیجہ آیا، رپورٹ آئی، نتیجہ آیا، اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی نے بھی تیرے نال مل کے بدر چ شرکت کی ہے نا، وہ اج تو بعد کوئی مرضی کام کرے میں اللہ نے انہوں معاف کر دیتا۔ مسئلہ سمجھو، یہ موقع ہے کہ کھجور کی چھڑی آ جائے، لیکن کھجور کی چھڑی پھڑن والا مایوس نہیں، انہوں ایمان ہی بڑا مضبوط ہے کہ اس کائنات کی عظیم پرسنالٹی دی پھڑائی ہوئی کھجور کی چھڑی پھڑ کے بندہ بختر بند بندیاں دے مقابلے چ اترے تے اللہ عزت دے دیتا ہے۔ یہ دوجا گروپ کی آندا ہے کہ جدو اللہ نے پیسہ دیتا، سرمایہ دیتا، یہ نعوذ باللہ بدل گئے، اسی آخیا سون لو تو ادو نہیں بدلے جنہوں تلوار کے مقابلے سے چھت ڈنڈے تے کھجورا دیا چھڑیاں سن۔ قرآن آ جائے فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ لوگوں جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتنا بڑا لشکر دیکھا
کہ بڑا لشکر دے کے گھبرائے نہیں بلکہ خوش ہوئے کہ آج قربان ہونے تک دینا ہے. یہ اسلام ایویں محفوظ نہیں ہوا بھائی، یہ پیچھے کو قربانیاں نے، یہ پیچھے کسی کی محنت ہے. اسی زندگی ایک بار پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو سارے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. رام دے کائنات نے فرمایا ہے نا کہ جیڑا بندہ سچے دل دے نال، سچے دل دے نال یہ پڑھے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان خالصا من قلبی، ایک باری زندگی چ پڑھ لے اللہ انہوں بخش دے گا. یہ روایت بیان کنے کی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جیڑا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دسن تے کلمہ پڑھے وہ بخشیا جاوے، وہ بخشیا جاوے. تے نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ فاضل، یہ کوئی عقل مندی، یہ کوئی دانش ہے؟ جیڑا میری گواہی دے کہ عظیم اختر بڑا چنگا خطیب ہے، وہ بندہ تو اچھا ہوئے معاشرے. تے جیڑا رسول دی گواہی دے، جیڑا رسول دی گل تے بعد دی گواہی دے، کسی کہنے والے نے آخیا ہوئے مدے مقابل فوجا نے ہوئے پلوان نے ہوئے ٹریننگ یافتہ بندے نے، دفتر بند انہوں نے لباس پائے ہوئے نے، انہوں نے کوئی زیرہ نے، انہوں کو تلوارا تے ڈال تے اسلے نے، اور تو کھجور دی چھڑی پھڑ کے ہو اللہ دیا بندیا، اور تو خیال کرو نے کہا میں اجر. یہ محمد رسول اللہ نے پکڑا. صحابی آندا ہے جنہوں غزوہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول دی بارگاہ حاضر ہویا تے کھجور دی چھڑی آتش پڑی کہ رام دے کائنات دی خدمت ہے. کیا اللہ دے رسول میں کھجور دی چھڑی جو دشمن دے سر دے کو لے کے جاندا سی نا اودی تون تھلے ڈے پیندی سی. فرمایا میرے سے ابھی یہ کھجور دی چھڑی نہیں لڑ رہی سی، تیرا محمد تے ایمان لڑ رہا سی. تو منیا بڑے سچے دل نال. مولوی نے کسی نے آخیا نا کہ بسم اللہ پڑھ کے نہر ننگ جی پار کر جائے گا، وہ سادہ جہا بندہ سی انہیں پڑھی تے پار کر لی، انہیں پڑھی تے انہیں مولوی سمجھا تسی نہیں پار کرو، انہیں کہا میں ڈوب جائے، انہیں کہا میں ڈوب جائے، انہیں کہا کلمہ وہی ہے، گل وہی ہے، پیر کامل. انہیں کہا نا یقین کامل کی ہے، یقین کامل تو وہ پاک ذات تے یقین کیتا تینوں انہیں پار لاتا، جملہ وہی ہے میں ڈبنا تاں مینوں یقین نہیں. دیکھو اسی سارے بے یقینی نے مرے، اسی سارے اللہ کے رسول نے آخیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پکے کھجوراں دے درخت تے کھجوراں لمکدیاں تے سراں تے قرض، سراں تے بچے بھوکے بیٹھے تے جڑا قرض لے کے فصلاں بیجیاں نے نا وہ کھجوراں آنیاں تے قرض واپس کرنا ہے. اللہ کے رسول نے آخیا لمکدیاں کھجوراں تے پکے کھیت چھڈ کے میرے نال باہر ہٹو. میرے نال یہ گلاں کرنیاں سوکھیاں. چودھری صاحب وہ منڈے نوجوانوں سبحان اللہ کہنا سوکھا ہے. سر تے قرض ہوئے، جانور بھوکے کھڑے ہون، اولاد گھر چ بیمار پئی ہو تے فصل حاصل کر کے سیرا تو قرض بھی لانا ہوئے، پیسہ کما کے روزی روٹی کا کوئی بندوبست کرنا ہوئے تے کھجوراں دے خوشے پکے ہون تے فصلاں ہیں لہلہا رہی ہون. 2-4 دن اگر فصلاں نہ لائیاں جان تے فصل برباد ہو سکتی. یہ سامنے ایک فصل ہے، ایک فصل ہوئے جی اکھوں نظر نہیں آتی لیکن محمد وہ وعدہ دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ماریاں چھاڑاں لمکدیاں کھجوراں دے پکے درخت چھڈے محمد رسول اللہ دے نال پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ کھجوراں دی فصل بچاؤن لئی، کچھ کھجوراں دی فصل بچاؤن لئی قرآن آندا ہے فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکارہوا ان یجاہدوا. کچھ بندیاں نے مخالفت کر کے آخیا یہ دیوانے نے پکے درخت تے پکیاں لہلہاندیاں فصلاں چھڈ کے تر پے نے، اسی بہانا ماریا ہے کھجوراں دے درخت جناب دی فصلاں لا کے لیاواں گے، اسی پیسے کماواں گے، ساڈے پڑھولے وہ بھج جان گے تے گل سچی ہوئے گی. جی پڑھولی چ دانے ہو کمڑے بھی سے آنے. ایک کتوں کے عقل مند دانش مند نے کہ پکیاں فصلاں چھڈ کے رسول دے نال تر پے نے. رب دے کائنات نے اگر آخیا نا اے فصل پکی نہیں جیڑی نظر نہیں آتی وہ پکی ہے، انہیں آخیا سونے ہاں یہی پکی، ہاں یہی پکی، یہی سچ ہے. آپ اسلام نے مشرق کا منہ کر کے آخیا نا ادھر دینے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دینی ہے، اللہ کے رسول دینی ہے. فرمایا تیرا باپ ہے یہ دوزخی ہے، اعتراض نہیں کیتا. فرمایا سونے پیو میرا ہے تو آنکھ چھڈیا ہے یہ دوزخی ہے. یہ ایمان ہے، یہ گواہی ہے.
کہ مدینے وڑن لگیا عبداللہ ابن ابی کو سب تو پہلے پوت نے روکیا. انہیں کہا تو بھوت ماری سی نا کہ مدینے اسی جدوں وڑاں گے تے عزت والے ذلیلاں نوں روک دین گے. اج میں محمد صحابہ نوں دسدا کہ محمد رسول اللہ دا غلام اگرچہ تیرا بیٹا ہے اسی عزت والے ذلیل وہ ہے جڑا رسول دا کہنا نہیں مانتا. انہوں نے مان کے بتایا بھائی انہوں نے کر کے بتایا. عبداللہ ابن مسعود نے ایک بندہ کہنے لگا اگر میں اللہ کے رسول کے دور چاہتا میں ادا کر دینا سی, میں جو کر جی مرزا انجینئر آتا میں فلان کر دینا سی, میں ٹیم کر دینا سی, میں تلوار پھڑ جانی سی, میں جو کر دینا سی, میں فلان کر دینا سی. عبداللہ ابن مسعود اس بندے نے پوچھنے لگے کہ تو جی یہ کام کرنے ہوں تو اللہ نے نہیں سی پتا, تینوں بہت پتا ہے تو کرنے سی یا اللہ نو پتا سی. وہ کہنے لگا اللہ نو پتا سی. انہوں نے کہا پھر جی اللہ نو پتا سی نا تو مطلب ہے تمہیں کام نہیں سی کرتے. یہ ٹھوٹا مارنی ہور نے دودھ پیندے بچے قربان کرنے چودھری ہور نے ساری تو بکری کا لیلا پچ میں کر دے اسی امام نو گل صاحب آ کری دے کیونکہ تم اچھا بنایا نے پیٹی لمبی نماز پڑھاؤ لگ میری پوتی باہر کھڑی سی ہے میری گھڑی کو معمول جام نو چک کے لایا اسی نماز اسی تو ایک روپئے ٹکے کا نقصان برداشت نہیں کرتے. جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ سونے ہوں اسی آ گئے ہیں نا جدوں تک حکم ہونا ہے ادو ہی جانا. سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جی سامنے اگ بال کے دیکھو, سامنے آدھے ہاتھی اگ بالو, سارے کو درختوں دیا لکڑاں سکیاں کٹیاں کراؤ تے اگ دا الاؤ جدوں آیا ڈہک پوے نا پھر حکم دے کے دیکھو اسی چھالا مارتے ہیں کہ تسی کہہ کے دیکھو اسی مان لیا کہ لوگ جنہوں ویکھیا یہ من والے ادا دے نے. سنو حدیبیہ کے موقع تے عروہ ثقفی آیا سی نا, وہ کیوں واپس چلا گیا؟ انہیں نیچے میں کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ انہیں کیا میں کیسرو کسرا دیا تاریخاں چھان ماری, میں ایران و عراق دے دربار دیکھے, میں روم دے چرچ دیکھے, میں کائنات دے ایسے ایسے حکمران دیکھے جہے سونے دیا کرسیاں سے بہ کے 50,000 غلام انگلی دے اشارے کا ذبح کرا دیے. میں کائنات دی تاریخ پڑھی تے پڑھی, میں قریش دی سفارت دے فرائض کیسرو کسرا دے دربارت سر انجام دیتے. ما رأیت احدا فی الناس یحب احدا کحبی اصحابی محمد محمدہ. وہ قریشیوں لوگوں تاکہ بھول لے کہ تسی حملہ کرو گے تو محمد کے ساتھ ہی چھڑ جان گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تاڑی بھول لے میں جو ویخ آیا ہے نا بندے دے پوت بن کے حملے کا ارادہ ختم کر دیو تاڑی ایچی پیچی ہے کئی پھیر دیں گے. وہ نہ تھوکڑی تھلے ڈگن دیتے, وہ نہ وضو دے قطرے تھلے ڈگن دیتے. میں آدیاں کھانا دیکھا ہے کہ کائنات کا امام جدوں وضو کردے آیا آپ کا لب مبارک سکتا ہے, اپنا لب مبارک جدوں وہ پھینکتا اور پانی وضو کا جدوں دے جسم نہ مس ہو کے تھلے آتا ہے. میں خود لوگوں نے دیکھا ہے لوگ تڑپتے تے بلکتے اس لاب کے پانی نو حاصل کر کے گالا کا جبرا ہو مغج ہو کوئی متھے تے مار لیتا ہے, کوئی گل سے مار لیتا ہے. اور یہ بڑے اور تسی محمد کے فون موڑ دیا گلا کر رہے تاریوں نہ آئی تئی نہ پھیر دیتی مینوں بھی روا سکتی نہ ہے. تاریاں نسلاں اجاڑ کے رکھ دیں گے آ تاڑے کلے سارے نا انہوں نے رو دینے نے بدلے پت بنے. یہ ہے غلامی, یہ ہے ایمان جنہوں دیکھ کے دشمن آپ کا ارادہ تبدیل کر دو. یہ کیوں نہ ہوگی میں گل مکمل کراں. کفا باللہ شہیدا یہ کہتا میرے سارے ترجمہ پڑھو ساری زندگی ہمیشہ صحابہ کرام کا کام تیار ہوتا ہے. کفا باللہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کلے کی گواہی کافی ہے. اگر کوئی آج چل رہا کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتی کا آج کل کا کوئی چور چکا یا کوئی چودھری یا کوئی نمبردار یا ٹھیکیدار یا میرے ادا گلیاں کا روڑا پورا یہ گواہی نام ہی دے تے فرق نہیں پہنا. کیوں؟ کفا باللہ ترجمہ پڑھ رہا میرے نام رحمت کائنات نے فرمایا جڑا بندہ قرآن کی ایک قاعدہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک اچھی نسل کا اون صدقہ کرنے کا ثواب ادا کرتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول سارا جی کرتا ہے اسی قرآن کی محفل چ گئیے تو آپ اسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. فرمایا میرے صحابہ جہاں بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے اللہ تعالیٰ انہوں پورا حج کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے. قرآن کی ایک آیت سیکھ لے
तामन हज्जत होती है हदीस के जुमले अल्लाह उस बंदे नु कुरान की आयत सीखने की वजह तो पूरे हज का सवाब भी अदा फरमा देते हैं। ये भी हासिल करो। कफा बिल्लाही तर्जमा फिर मेरे नाल जरा बैठ के करो। अल्लाह कल्ले की गवाही काफी। अल्लाह कल्ले की गवाही। कोई कुर्सी आला है, कोई कपड़े आला, कोई नंबरदार है, एमएनए एमपीए रईस दादा मुल्क का हुक्मरान है, सोने चांदी के चमच लेके खांदा है, नहीं गवाही देता कोई मसला ठीक है। कफा बिल्लाही अल्लाह कल्ले की गवाही काफी है। जरा थोड़े नाल बोलो पता लगे थानू गल नहीं समझ आई है कि कुरान का तर्जुमा पढ़ के लुत्फ ते मजा आया। पंजाबी माहौल बनाया ना फिर बोलो भी ना कफा बिल्लाही। ये ऐसा तर्जुमा पूरा करना गल मुकम्मल हो जाए। कफा बिल्लाही अल्लाह कल्ले की गवाही काफी कादी मोहम्मद अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात कोई भी गवाही ना दे मुहम्मद की रिसालत में किसी किस्म का कोई खतरा ते नुकसान नहीं। ओ आफाकी नबुवत ओ कायनात का इमाम है जिहदी इमामत ते रिसालत ते नबुवत दी गवाही रब दी है। वो गवाही काफी है। तुसी गवाही दे के मेरे मुहम्मद का कुछ नहीं बनाना, आप ही कुछ ना कुछ सवारना। मौलाना साहब बैठे ने, पूछो अगले जुमले की ने बल्ला सी ना ये बाबा सी कहने आता से ग्रामर जैसे की आने भाव था ये पीछे अतफ है, पीछे की है अतफ मातूफ है। इसका मतलब पंजाबी ये होता है कि जेड़ी गवाही पिछले बंदे की दी जा रही है ना उसे बंदे की गवाही दोबारा अल्लाह फिर दे रहा है। दूसरी गवाही दूसरा गिरोह और ग्रुप रसूल तो बाद जिन्हों सिर्फ कल्ले अल्लाह की गवाही काफी है। शुहदा इस्लाम अल्लाह की गवाही अल्लाह गवाह है जी। अल्लाह वल्लज़ीना माअहू वो लोग जेड़े मेरे मुहम्मद ते ईमान ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ना ज़ियारत कर लई वो अल्लाह ताला दे बरगुज़ीदा ते कायनात दे अजीम तरीन लोग ने। तुसी गवाही ना भी दियो टेंशन ते फिक्र कोई नहीं। कफा बिल्लाही शहीदा कल्ले अल्लाह दी गवाही। अजीजों बंदा हर शय बन सकता है। आपने प्यो का प्यो बन सकता। मैं ये प्यो ना 13 तारीख को मैं ये जुमले से गुफ्तगू करांगा कि बंदा हर शय बन सकता है। आपने बाप का बाप वजीर आजम भी बन सकता है। डिग्रियां हासिल करके आपके प्यो को ज्यादा न्याणे नहीं जा सकता है। जमीन भी ज्यादा खरीद सकता है, जीन भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्यो का वही है जो प्यो है। तो ने पग बनेंगे तो खड़े कभी ये पेंट पा लवे शर्ट पा लवे बरतानिया चले जाए, इंग्लिश बोले प्यो को पंजाबी भी सही ना आती हो गए ये प्यो तो अगे। अजीजों कायनात की हर शय असी बन सकते हैं, असी सिहाबी नहीं बन सकते। वो बन गए जिन्हें बनना। कफा बिल्लाही शहीदा तर्जमा गौर नाल सुनो ताड़ा ईमान ताज़ा हो गए मजा ते लुत्फ आवे। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। ये भी अल्लाह की गवाही है कि ये जेडे मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ना ये काफरा नहीं सख्त ने ते ईमान वाले भी बड़े ही मेहरबान ने। ईमान वाले इन्हां नाल प्यार करते हैं कि काफर इन्हां दे बारे दिल च सख्ती रखते। काफर इन्हां दे बारे दिल च सख्ती रखते। अगले जुमले तराहुम रुक्कान सुजदा। तुम जब इन्हें देखोगे तो कभी ये रुकू करते हुए नजर आएंगे, कभी सजदा करके अल्लाह को मनाते हुए लगता है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। इन्होंने जब भी अल्लाह से मांगा दुनिया नहीं मांगी, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगा, अल्लाह की खुशनुदी मांगी कि अल्लाह सोने ये सारियां काविशां कबूल कर ले, तू राज़ी। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। जे तुसीं गौर ना वेखोगे तो इन्हां दे मथियां ते इबादत के निशान तुहानूं नजर आउणगे। ऐन लड़ाई में अगर हो गया वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोझ हुई कौम इख्तियार। एक जंग के मैदान च भी नमाज का वक्त होएगा ना, दुश्मन सिर ते खड़ा होएगा, ये राई के बराबर टेंशन नहीं लैणगे, साफ बना के मेरे सामने सजदा कर। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। सोनियो गौर नाल सुनो, ये कुरान है ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाज़िल होया है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ये मेरे मुहम्मद दे सहाबा एडे अच्छे ते पकीज़ा ने, मैं तां इन्हां दे तज़किरे तौरात विच भी कीते ने ते इंजील च भी कीते ने। इन्हां दी निशानियां दा कायनात
انہوں نے آن کو پہلوں پہچان چکی سی، جان چکی سی. اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے بعد ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. لوگوں جس طرح ایک زمیندار ایک زمین پہ محنت کر کے اذان شادی ہو رہی ہے شادی مسجد نہیں ہے دوسری مسئلہ ہے تخیر ہو جائے گی یہ بات ہم چاچ استعمال کرتے تو کہتے زعفران کیا زعفران کا بلب ہوتا ہے ان بلب آتے نہیں وہ بھی ہوتا ہے وہ جو ایک پتا نکلتا ہے تو پتے جو نا 3 وال نکلتے ہیں کتنے وال وہ جہاں بندہ فصل لا لے نا تو وہ فصل ہو جائے وہ پھر خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے انہوں پتا ہے کہ ہوں میری قسمت چینج ہونا. زعفران مہنگا بہت. زعفران کی فصل کاشت کرنے کا مطلب کروڑا کی گیم یہ کروڑا نہیں اتنا سمجھو کہ قرآن کہہ رہا ہے قذر ہے ایک بندہ زعفران کی فصل لے قذر ہے آخر ہے شطرہ وہ بیج جہاں ہے نا زمین چ قرار پکڑ لے. بعض بیج اسی لے کے بیجتے ہیں زیرہ یا دال چینی یہاں چیزوں کی لے کے کاشت کرتے ہیں مہنگا پودا ہوتا ہے لیکن ساری زمین وہ سازگار نہیں ہوتی تو پودا سک جاتا ہے پودا ہوتا نہیں پیسے ضائع ہو جاتے تو انسان کا منہ لمک جاتا ہے کہ یار میں کروڑوں روپئے کے پودے لے کے لائے نے پودے ہوئے نہیں. قذر ہے ایک زمیندار نے فصل زمین وطر کی تھی ہر شر وایا تیار کی تھی زعفران کے پودے لے آیا لائے پودے پھٹ پے پودے بولو پودے قذر ہے اخرج شطأ اخرج شطأ پودے پھٹ پے فآزرہ پھر پھیل گئے فاستغلظ پھر وہ گئے ہو گئے انہوں نے پھل لگ گیا پھل نہ پڑ گئے فاستوى آپ کے تنیاں سے کھڑے ہو گئے. زمیندار کو نظر آیا کہ محنت پلے پی گئی لکھاں روپیے کی کھاد پائی خاص قسم دیا مٹیاں دوجے ملکوں چ لے کے زمین چ پائی اتنے شاپر لا کے مہنگا ترین ماحول بنایا پھر کروڑوں روپیے کا بیج لے آیا جدو وہ بیج فصل چ مضبوط ہویا تے پودا پھٹیا تے انہوں پھل لگا پھل لگن تو بعد طاقت بھی آئی فاستغلظ پھل بھی ڈھیر لگ گیا چوکھا لگ گیا جو یہ سمجھ رہا سی اس تو زیادہ اللہ نے لا دیتا. فاستوى علی سوقہ اگلے الفاظ میں یعجب الزراع لوگوں تسی دسو کہ یہ جڑے بندے نے اس کھیتی تے محنت کی ہے ایک پھلی پھولی کھیتی ویکھ کے پھر انہوں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بولو تو صحیح خوشی ہوتی ہے کہ یہ زعفران کی میں مثال دیتی ہے لیکن زعفران کی کوئی حیثیت نہیں. میرے محمد نے جہاں بیج پودیا کے پودے پھوٹے نے نا تو جی فصل میرے رسول دی ہے وہ کائنات محمد کے صحابہ کہہ کے جانتی ہے. یہ محنت کے پولیاں میرے رسول نے کی یہاں پانی تے خون تے پسینہ میرے محمد نے لایا. تسی کسی فصل تے محنت کرو تے تانوں وہ میوہ ملے تے میرا رسول محنت کرے میوہ نہ ملے یہ لکھیا کتنے یہ آیا فاستوى علی سوقہ وہ پھر فصل آپ کے پیروں تے کھڑی ہو گئی. فاستوى علی سوقہ وہ فصل پھر آپ کے پیروں تے کھڑی ہو گئی. پھر اللہ کے رسول دنیا تو چلے گئے لیکن یہ بدلی نہیں. فاستوى علی یعجب الزراع جن نے محنت کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی رحمت کائنات کی آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھا کہ آپ نے پردہ سائر پہ کیا صحابہ کرام نماز کے اندر نظر آئے تو اس بیماری کے باوجود رحمت کائنات مسکرا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کی فصل کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. لیغیظ بہم الکفار یہ پھر مضبوط تناور فصل وے کے کافراں دے ٹھڈاں وچ مروڑ اٹھیا. لیغیظ بہم الکفار کافراں دے ٹھڈ وچ مروڑ اٹھیا. یہ محنت رنگ لے آئی ہے فصل مضبوط ہو گئی ہے پھل لگ گئے نے لوگ کھان گے اور قیامت تک انہاں درختوں دے پھل تو کسی کو محروم کیا جا سکتا نہیں. بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان پہ ایمان لانے والوں سے اور زندگی کو خرابیوں سے پاک کرنے والے سب لوگوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے لہم مغفرہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہے اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے.